ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام بول چال میں قیام کے معنی ہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، مگر کبھی کبھی قیام کی اور بھی حالتیں ہوتی ہیں جو حدیث و سنت سے ثابت ہے، لہذا مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے قیام کرنا بدعت و شرک ہے، یہ بالکل غلط اور گمراہی ہے۔ اس لیے عبادت میں اصل چیز نیت ہے، اور نیت کے بارے میں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم نماز کی حالتوں پر غور کریں تو قیام کے بعد رکوع، سجدہ، قعدہ بھی نماز کا حصہ ہے۔ قیام نماز کا حصہ ہے تو قعدہ بھی تو نماز کا حصہ ہے۔ قیام عبادت ہے تو قعود نماز میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ قیام اللہ کے لیے ہے تو قعدہ بھی تو اسی کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو نماز سے الگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے قیام یعنی کھڑا ہونا اگر ناجائز و حرام ہے، بدعت و شرک ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قعدہ کرنا یعنی کسی کے سامنے بھی بیٹھنا ناجائز و حرام اور بدعت و شرک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر قیام اللہ کے علاوہ کے لیے منع ہے تو قعدہ یعنی بیٹھنا بھی اللہ کے علاوہ منع ہونا چاہیے۔ مخالف کی اس منطق پر اگر عمل کر لیا جائے تو دنیا میں کوئی مسلمان بچ ہی نہیں سکتا، سب کے سب کافر و مشرک ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان ہر دن کسی کے لیے قیام بھی کرتا ہے اور قعدہ بھی یعنی بیٹھتا بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے قیام یعنی کھڑا ہونا اور قعدہ بیٹھنے میں ہماری نیتوں کا دخل ہے۔ نماز میں قیام قعدہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے ہوتا ہے، اور میلاد شریف میں قیام و قعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کے لیے ہوتا ہے۔